الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، گزشتہ کئی جمعوں سے الحمدللہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اس پہ گفتگو چل رہی ہے، اور مدینہ المنورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میثاق مدینہ اور مواخات مدینہ پر گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کی اس نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بقیہ حصے پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ میں نے بتلایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دشمن تھے، ایک اندرونی دشمن تھے، کچھ بیرونی دشمن تھے۔ بیرونی دشمنوں پر قابو پانے کے لیے کوئی تجویز ابھی تک سامنے نہیں آئی، لیکن اندر کے جو دشمن تھے یہودی اور منافق، ان پہ تو قابو پانے کے لیے آپ نے میثاق مدینہ کیا، لیکن باہر کے دشمن بالخصوص مشرکین مکہ، جن کو مدینہ منورہ کی ریاست پھلتی پھولتی نظر آتی ہوئی اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہ ہر وقت مدینہ منورہ کی ٹوہ میں لگے رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا بہت اندازہ۔ چنانچہ انہوں نے، مشرکین مکہ نے عملی اقدام شروع کرنے کے لیے پہلا کام تو یہ کیا کہ مدینہ منورہ کے رئیسوں کو خطوط لکھے، دھمکایا، ورغلایا کہ اگر ان کو تم نے پناہ دی تمہاری خیر نہیں۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول خزرج کے سردار رئیس المنافقین کو خط لکھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی حضور سے خوش نہیں ہے، یہ تو خود صحابہ کو نکالنا چاہتا ہے۔ اس کو بھی خط لکھا کہ اگر تم نے مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دی تو ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم تم پہ اپنا لشکر دوڑائیں، تمہیں قتل کریں، تمہاری عورتوں کو ہم باندیاں بنائیں۔ یہ خطوط ان کی طرف لکھنے شروع کر دیے۔ مکہ المکرمہ سے لے کر مدینہ المنورہ، آپ یہ سمجھ لیں کہ گویا کہ میں آپ کو بدر کا پس منظر سنا رہا ہوں۔
मक्कातुल मुकर्रमा से लेकर मदीनातुल मुनव्वरा रस्ते में जितने कबाइल थे उन सब को अपना दोस्त बना के मदीने वालों के ख़िलाफ़ उकसाना शुरू कर दिए कि इनके ख़िलाफ़ लड़ने। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जागते, सहाबा असलहा पहन के रात को सोते कि किसी वक़्त भी मक्के वाले हमला आवर हो सकते हैं। अब मेरे महबूब की तदबीरें देखें, इसीलिए कहा जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जिस सिमत और जिस जानिब से भी देखेंगे आपको हुजूर बाकमाल नज़र आए। शौहर की हैसियत से देखें, एक वालिद की हैसियत से देखें, एक कौम के सरबरा की हैसियत से देखें, चीफ ऑफ जस्टिस की हैसियत से देखें, चीफ ऑफ आर्मी की हैसियत से देखें, आपको हुजूर की हर बात ऐसी यकता नज़र आएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे काबू पाने के लिए क्या बेहतरीन तदबीरें की। और अल्लाह की शान, अल्लाह ताला की तरफ से सूरह हज की आयतें उतर आईं, उदिन लिल्लदीन युकातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। ये पहली दफ़ा जिहाद की इजाज़त दी गई। फरमाया उन लोगों को जिनको ये काफिर मारते हैं, लड़ते हैं, इजाज़त दे दी गई है, जिहाद की इजाज़त है इस वजह से कि इन पे जुल्म किया गया है। बेशक अल्लाह इनकी मदद पर कुदरत रखते। और फरमाया क्यों जिहाद की इजाज़त दी? अल्लदीन उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक़, कि इनको मक्कातुल मुकर्रमा से नाहक निकाला गया। इनका जुर्म सिर्फ ये था इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, ये कहते थे हमारा रब अल्लाह है। वलौला तफ़अल्लाहु अन्नास बअज़हुम बिबअज़, अगर अल्लाह ताला बाज़ लोगों को बाज़ के ज़रिए ना हटाते, यानी अल्लाह अगर जिहाद का हुक्म न देते, लहुद्दिमत सवामिअ व बिअउन व सलवातुन व मसाजिदु युज़करु फ़ी हस्मुल्लाहि कसीरा व लयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने जिहाद की हिकमत बताई। आज बहुत सारे मुस्तशरिकीन, यूरोप के माल पे पलने वाले जो जिहाद का इनकार करते हैं, अल्लाह ने फरमाया जिहाद की हिकमतें, अगर ये जिहाद ना होता तो साबिका उम्मतों में चर्च ना होते, साबिका उम्मतों की इबादत गाहें ख़त्म हो जाती और तुम्हारी मस्जिदें बाकी ना रहती। तुम्हारी ये मस्जिदें ये बाकी ना रहती और अल्लाह इनकी मदद करेंगे जो अल्लाह के दीन की मदद करते। आगे फरमाया अल्लदीन इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, जिहाद करने वालों को बताया कि उनका पेशे नज़र क्या होना चाहिए। मुल्क बढ़ाना नहीं, तौसी करना नहीं, हुकूमतें हासिल करना नहीं, उनका मकसद तो ये है कि अगर अल्लाह ने हमें ज़मीन पे हुकूमत दी, हम नमाज कायम करेंगे, व आतबुज़्ज़का, हम ज़कात का निज़ाम लाएंगे, व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर, हम तमाम नेकियों के काम करेंगे, बुराइयों से मना कर देंगे। ये होगी इस्लामी हुकूमत का मकसद। इस्लामी हुकूमत का मकसद फिल्मी एक्टर बनाना नहीं, गाने सिखाना नहीं। इस्लामी हुकूमत का मकसद नेकियों को आम करना, बुराइयों को ख़त्म करना, ये जिहाद का मकसद बताया। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं इस पर तफसीली गुफ्तगू तो नहीं कर सकता, अलबत्ता एक बात याद रखें कि इस्लाम में जिहाद की दो किस्में, इक़दामी जिहाद, दिफाई जिहाद। इक़दामी जिहाद कि आप किसी मुल्क पे हमला आवर हो। दिफाई जिहाद कोई आपके मुल्क पे हमला आवर हो, आप अपना दिफा करें। बहुत सारे दानिशवरों ने जिहाद इक़दामी का इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इक़दामी जिहाद है ही नहीं, दिफाई जिहाद।
جہاد کی میرے دوستو، یہ جو آیت میں نے قرآن میں پڑھی، اس میں تو اللہ نے فرمایا اگر وہ تم سے لڑیں تمہیں بھی لڑنے کی اجازت، دفاعی جہاد۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تم ان مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو، اقدامی جہاد۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تم ان سے اس وقت تک قتال کرو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاد، اور جہاد کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے سر پہ تلوار رکھ کے اس کو مسلمان کہیں کہ زبردستی مسلمان ہو جا، کہ اسلام زبردستی مسلمان بنانے کے لیے نہیں۔ اسلام تو اس آدمی کا معتبر ہے جو دل سے قبول کرے، زبان سے اقرار کرے، اور کوئی آدمی دل سے زبردستی کیسے قبول کر سکتے؟ دل کے فیصلے زبردستی ہوتے ہیں؟ دل کے فیصلے تو رضامندی سے ہوتے ہیں۔ چلو، جہاد کا سب سے پہلا حکم مدینہ منورہ آیا، اس سے پہلے جو سابقین اولین اسلام لائے، بیعت عقبہ اولیٰ پہ اسلام لائے، بیعت عقبہ ثانیہ پر اسلام لائے، مدینہ منورہ پہلے اسلام پہنچ گیا، تو کیا یہ سارا تلوار سے پہنچا؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی قبول کروایا؟ اور جو اسلام زبردستی قبول کیا جائے اس پہ اتنی قربانیاں نہیں دی جاتی جتنی صحابہ نے دی۔ گھر چھوڑا، بچے چھوڑے، سارا کچھ قربان کر دیا، مکہ چھوڑ دیا، مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اس لیے میرے دوستو، جہاد کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کے ہاتھ پہ پھوڑا پھنسی نکل آئے، حکیم، طبیب، ڈاکٹر پہلے اس پہ مرہم لگاتا ہے کہ شاید صحیح ہو جائے، مرہم سے صحیح نہ ہو نشتر لگاتا ہے کہ باہر نکل آئے، نشتر سے صحیح نہ ہو کہتے اب گندگی پھیل گئی ہے، دیگر اعضاء خراب ہونے کا خدشہ ہے، اب اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ کوئی کہے گا ڈاکٹر نے برا کام کیا ہے، کہتے ڈاکٹر صاحب کی بڑی مہربانی، آپ نے میرا باقی ہاتھ بچا لیے۔ اسلام کہتے ہیں یہ زمین اللہ کی ہے، اس پہ نظام اللہ کا چلے گا، اس پہ اسلام کا بول بالا ہوگا، جو اسلام کے رستے میں پھوڑے پھنسیوں کی طرح رکاوٹ بن کر اسلام میں گندگی پھیلائے گا، پہلے نبی اس کو محبت سے سمجھائیں گے، اگر تو سمجھ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر انبیاء اور انبیاء کے متبعین سے نہیں سمجھتا تو اب ظاہر سی بات ہے اب تلوار سے اس کا کام تمام کرنا پڑے، اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ تو بہرحال جب جہاد کی آیتیں اتر آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پالیسی اپنائی۔ پالیسی کیا اپنائی؟ آپ نے مکہ المکرمہ والوں کی سب سے بڑی کمزوری کیا تھی کہ یہ ملک شام تجارت کے لیے جاتے تھے، اور ملک شام جانے کے لیے مدینہ منورہ سے جانا پڑتا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ مدینہ منورہ سے ملک شام جائیں تو مدینہ منورہ والوں سے اجازت لیں، جو عالمی سطح پہ قانون ہے کہ بھئی ہم آپ کی شاہراہیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مکہ والوں میں اکڑ، غرور، گھمنڈ تھا، وہ کیسے مدینے والوں سے اجازت دے سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اجازت لینی پڑے گی۔ اور یہ انصار مدینہ کے ذہن میں بھی تھا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ بھی ہو جائے۔ امیہ بن خلف بلال حبشی رضی اللہ عنہ پہ بڑے ظلم کیے، جو آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ امیہ بن خلف تھا جو ظلم و ستم کرتا۔ سعد بن معاذ انصاری صحابی امیہ بن خلف کے دوست تھے۔ امیہ جب بھی مدینے سے گزرتا سعد بن معاذ کے ہاں ٹھہرتا۔ ایک دن کہنے لگا امیہ تیری میری اچھی دوستی ہے، تو نے کبھی مجھے مدینے آفر ہی نہیں کروائی کہ مکہ آ جا میں تمہیں عمرہ کروا دیتا ہوں، کوئی عمرے کی تو ترتیب بنا میری۔ اس نے کہا تو دوپہر کے وقت آنا، لوگ نہیں ہوتے، میں تمہیں عمرہ کروا دوں۔
یہ دوپہر کے وقت بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، سعد ابن معاذ صحابی مسلمان، امیہ بن خلف ان کی پرانی دوستی نبھاتے ہوئے چوری چوری طواف کروا رہے، سامنے سے ابو جہل آ گئے۔ ابو جہل کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں تو ایک بے دین آدمی کو دن دہاڑے طواف کروا رہے، اس کی یہ ہمت اور جرت کیسے ہوئی؟ اگر تیرے ساتھ امیہ نہ ہوتا میں ابھی تیری گردن اڑا دیتا۔ سعد ابن معاذ نے کہا او ابو جہل، جتنی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جتنی آواز سے ابو جہل نے کہا اس سے 2 گنی آواز کے ساتھ سعد ابن معاذ، وہ بھی غیرت مند انصاری سردار تھے، انہوں نے اس سے بلند آواز سے کہا، انہوں نے کہا ابو جہل اپنی زبان بند کر، اگر تو میری گردن اڑائے گا تو یاد رکھ میں تیرے ملک شام تجارت کا رستہ بند کر دوں۔ تو ملک شام کدھر سے جائے؟ وہ امیہ پاس کھڑا ہوا تھا نا، اب کافر ہو تو کافر کا ہی حامی ہو سکتے۔ امیہ کہنے لگا آہستہ بات کر، یہ ہمارے سردار ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں۔ جب یہ بات کی نا تو حضرت سعد ابن معاذ کی زبان سے غصے سے یہ بات نکل گئی، ان کا ایسی کی تیسی تیرے سردار کی اور تیری، سنبھالو اپنے سردار کو۔ میں نے اللہ کے محبوب سے سنا ہے کہ امیہ بن خلف کو، ابو جہل لعین کو ہم انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ امیہ یہ بات سن کے اس نے کہا ایسے تیور بدل گئے، میری دوستی کدھر گئی؟ یہ ہوتی تھی ایمانی غیرت۔ ان کا مکے میں قتل ہوں گا یا مدینے میں؟ ان کا یہ مجھے پتہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اتنا بتا دیا تو بچے گا نہیں۔ ڈر گیا، گھر گیا، جا کے اپنی بیوی کو بھی بتایا کہ ایسے ایسے یسربی بھائی نے مجھے یوں یوں کہا۔ بیوی نے کہا اچھا، کہنے لگا آج کے بعد، کافر ہے، کہنے لگا آج کے بعد میں مکے سے نہیں نکلوں گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا قتل ہوگا تو میں قتل ہو جاؤں، مکے سے باہر نہیں نکلوں۔ اللہ کی شان بدر آئی، بدر پہ بھی میں لے جا رہا ہوں، یہ واقعہ پورا کر دوں۔ جب بدر آئی نا تو پیغام مکہ المکرمہ میں چلو 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 لڑنے کے لیے۔ ابو جہل امیہ سے کہنے لگا چلو، امیہ کی بیوی کہنے لگی یسربی کی بات یاد ہے جو اس نے تمہیں کہی؟ اس نے کہا بات تو یاد ہے، پھر نہ جانا، پھر نہ جانا۔ ابو جہل کہنے لگا کچھ نہیں ہوتا یار، تو اتنا بزدل ہے، تو سردار ہے قوم کا، تو ایسے ہی ڈر رہے، تو نہیں جائے گا لوگ کیسے جائیں؟ تو ایسا کر، ایک سواری اچھی سی میں تیار کرتا ہوں تیرے لیے، تمہیں اس سواری پہ بٹھاؤں گا، جہاں کہیں خطرہ ہوا تو فوراً سواری پہ بیٹھ کے واپس آ جانا۔ اللہ کی شان، اللہ نے اس کو بدر کے مار کے تک گھسیٹ کے لے جانا تھا اور اس کو عبرت کا نشان بنانا تھا۔ کیسی بات، عجب کارنامہ ہوا، میں تو بدر بھول گیا، اب اسی کی پوری تفصیل سناتا ہوں۔ یہ جب گیا نا سواری لے کے رستے میں، لوگ جب تھک جاتے اپنی سواریاں چرانے کے لیے لے جاتے، یہ سواری کو چھوڑتا نہیں تھا، ہر وقت ساتھ رکھتا تھا کہ میں نے بھاگنا ہے۔ یوں پہنچتے پہنچتے یہ بدر تک پہنچ گئے، بدر ہو گئی۔ آخر پہ امیہ کی یاری حضرت عبد الرحمن بن عوف سے بھی تھی زمانہ جاہلیت میں۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس پہنچا کہ عبد الرحمن مجھے بچا لے، میں تو پھنس گیا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کوئی بات نہیں، میں تمہیں بچاتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امیہ کو اپنی پیٹھ پیچھے کیا، ادھر سے بلال حبشی کی نظر پڑ گئی، حضرت بلال حبشی نے دیکھ لیا امیہ بن خلف۔ انہوں نے کہا امیہ اگر آج تو بچ گیا نا تو بلال نہیں بچے گا، آج اگر تو بچ گیا نا تو بلال نہیں بچے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں بلال چھوڑ دے اس کو، بلال کہہ رہے ہیں آج نہیں چھوڑوں گا اس کو، اس نے مکے کی گلیوں میں بلال کو بہت گھسیٹ ہے۔ انصاریوں ادھر آؤ، دیکھو عبد الرحمن بن عوف امیہ کو بچا رہے ہیں۔ انصار دوڑے، امیہ بن خلف نے پہلے اپنا بیٹا آگے کر دی،
بیٹا گیا، انصاریوں نے سینکڑوں میں اڑا دی۔ اب جب اس کی باری آئی، عبد الرحمن بن عوف بچا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کو زمین پہ گرایا اور خود عبد الرحمن بن عوف اس کے اوپر لیٹ گئے کہ شاید میری وجہ سے اب اس کو کچھ نہیں کہیں، لیکن یہ موٹا آدمی جب نیچے لیٹا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے نیچے سے تلوار مار کے امیہ کا کام میدان بدر میں تمام کر دی۔ یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ جل جلالہ جب کسی کے عبرتناک ہونے کا فیصلہ کر دے، انسان کو پتہ بھی ہو کہ میری موت آنی ہے، وہ جتنا مرضی بھاگ لے اللہ اس کو وہاں پہنچا دیتے۔ تو یہ ان کو پتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر انداز میں کروں، آپ نے شام کے رستوں پہ قابو ڈالنے کے لیے صحابہ کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھیجیں۔ چلو بھی حضرت حمزہ کا سریہ جائے، یہ عبید اللہ بن حارث کا سریہ جائے، یہ عبداللہ بن جہش کا سریہ۔ اور غزوے میں ایک فرق ہے، یاد رکھنا، غزوے اور جنگ میں بھی فرق۔ یہ جو آج یورپ کی جنگ ہے، یہ اسلام کا جہاد نہیں۔ اسلام کا غزوہ کیا ہے؟ خالصتاً اللہ کے دین کی بلندی جس کے اندر ہو اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہر ایک کو شہید نہ کہو، یہ اس کی نیت پہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ اللہ کے راستے میں کس نیت سے لڑ رہے۔ اگر لڑنے ایک صحابی نہیں، منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے لڑ رہے ہیں، صحابی نے کہا شہید ہو گئے، آپ نے فرمایا شہید نہیں، سیدھے جہنم میں چلے گئے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ اپنی برادری کے لیے لڑ رہا ہے۔ یعنی جہاد اتنا اخلاص ہے اس کے اندر کہ نبی کی معیت میں کیا جائے، نیت درست نہ ہو تو شہادت نہیں ملتی، خالصتاً اللہ کے لیے۔ اور جہاد کی پابندیاں، میدان جہاد میں عورتیں سامنے آ جائیں قتل نہیں کرو گے، بچے سامنے آ گئے قتل نہیں کرو گے، بوڑھے سامنے آ گئے قتل نہیں کرو، ان کے مذہبی رہنما جو جنگ میں شریک نہیں ہیں ان کو قتل نہیں کرو۔ کیسا خوبصورت! اور پہلے نمبر پہ تلوار نہیں، جزیہ پیش کرو کہ ہمارے ساتھ تم رہو، جزیہ دیتے رہو، تم ہمارے پاس محفوظ ہو، چاہے اپنے مذہب پہ چلتے رہو، کوئی بات نہیں۔ یہ تو نہ ہاسپٹلوں کو چھوڑتے ہیں، نہ شہروں کو چھوڑتے ہیں، نہ دیہاتوں کو چھوڑتے ہیں، نہ بچوں کو چھوڑتے ہیں، نہ عورتوں کو چھوڑتے ہیں۔ اب اس کو کوئی کہے یہ جہاد ہے، یہ جنگ ہے۔ جہاد یہ ہے جو میں نے بتایا۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں۔ سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں آپ خود تو تشریف نہیں لے گئے لیکن آپ کے بنائے ہوئے امیر پر کوئی جماعت تشریف لے جائے، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ غزوات کتنے ہوئے اس میں اختلاف ہے، صحیح بات یہ ہے کہ 27 غزوات ہوئے جس میں سے 9 غزووں میں لڑائی ہوئی۔ سریہ کسی نے کہا 38، کسی نے کہا 48، کسی نے کہا 56، کسی نے کہا 60، بہرحال اس میں اختلاف ہوا آپس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھیجیں کہ اصل ان کا مقصد یہ تھا، لڑائی کسی میں نہیں ہوئی، بس مقصد یہ تھا کہ جب یہ ملک شام تجارت کرنے کے لیے جائیں ان کو اتنا پتہ چل جائے کہ اب تم آزاد نہیں ہو، اب تمہیں اس رستے سے تجارت کرنے کے لیے ہم سے اجازت لینی پڑے گی۔ یہ مقصد تھا ان کا، باقی تفصیلی بات اس کی آپ کتابوں میں مطالعہ کر لیں۔ غزوہ بدر کا ایک اور پس منظر میں چھوٹا سا واقعہ جو آیا جس کو سنانا ضروری ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن جہش، یہ جلیل القدر صحابی جن کو احد کے میدان میں جن کی تلوار ٹوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی ان کو اپنے ہاتھ سے دی تو ان کے ہاتھ میں جا کے تلوار بن گئی۔ عبداللہ بن جہش احد کے میدان میں شہید ہوئے، حضرت حمزہ کے ساتھ دفن ہوئے۔ اس عبداللہ بن جہش کی قیادت میں آپ نے چند صحابہ کو بھیجا کہ یہ ایک خط لے جاؤ، اس خط کو 2 دن بعد کھولنا، جو اس میں لکھا ہو اس پہ عمل کرنا۔
صحابہ خط لے کے گئے، جب خط کھولا تو خط میں لکھا ہوا تھا تم مقام نخلا میں چلے جاؤ، مشرکین کے حالات ہمیں بتاؤ۔ صحابہ وہاں پہنچے تو وہاں ایک لشکر گزر رہا تھا عمر الحضرمی کا۔ صحابہ نے اللہ کی شان دیکھیں کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ صحابہ نے سمجھا کہ نہیں ابھی تو رجب شروع نہیں ہوا۔ صحابہ نے یہ سمجھ کے تیر چلا دیا، عمر الحضرمی مارا گیا۔ اور عربوں کے اندر یہ گناہ تھا کہ 4 مہینے کے اندر آپ لڑ نہیں سکتے۔ ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں، محرم میں، رجب میں، 4 مہینوں میں ملت ابراہیمی میں لڑنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ حاجی حج کے لیے جاتے ہیں نا، تو ذی الحجہ میں جائیں گے، جانے سے پہلے 1 مہینہ، واپسی کا 1 مہینہ، رجب میں لوگ عمرے کے لیے جاتے تھے، اس کا احترام کرتے ہوئے 4 مہینے۔ تو خیر مشرکین نے یہ بات بہت مشہور کر دی کہ یہ بنے پھرتے ہیں بڑے مسلمان، انہوں نے اشہر حرم میں قتل کر دی۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو بتایا، ان کے اللہ کے محبوب ہم تو یہ سمجھے کہ ابھی مہینہ اسلامی شروع نہیں ہوا، ہم سے غلطی سے ایسا ہو گئے۔ لیکن اس واقعے نے مشرکین مکہ میں ایک آگ لگا دی کہ ان کی ہمت، انہوں نے آج ہمارا پہلا بندہ قتل کر دیا، آج کے بعد ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجائیں۔ اس کے لیے انہوں نے ابو سفیان کو بہت زیادہ مال و دولت دیا، سارے مکہ المکرمہ نے اپنا سرمایہ دیا کہ یہ تم لے جاؤ اور ملک شام سے تجارت کر کے لاؤ تاکہ ہم اس سے حاصل ہونے والے سرمایے سے مسلمانوں کے خلاف لڑیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنی۔ آج یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، لو جی مولوی کہتے ہیں فلسطین اسرائیل سے لڑائی کر رہا ہے، اسرائیل کی چیزیں استعمال نہ کرو، اسرائیل کی پروڈکٹ استعمال نہ کرو، اس میں کیا اعتراض ہے؟ اللہ کے بندوں، پوری جنگ بدر کس لیے ہوئی؟ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سرمائے کو لینے کے لیے گئے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ آج اسرائیل کی پروڈکٹ سے گولیاں تیار کر کے مسلمانوں کے سینے میں اتاری جاتی ہیں، تم فتوے پوچھ رہے ہو۔ یہ جو قافلہ ابو سفیان کا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو لینے کے لیے گئے، لیکن وہ قافلہ نکل گیا، ملک شام چلا گیا۔ واپسی پر آپ نے صحابہ کو تیار کیا تھا کہ جب یہ قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ صحابہ کو پتہ چلا، صحابہ جب وہاں گئے، بدر میدان بدر یہاں ہے، وہاں ایک کنواں ہے، اس کنویں کے نام سے ہی اس کو میدان بدر کہتے ہیں۔ الحمدللہ بدر جانا ہوا، بدر کو دیکھا تو وہاں بدر کے اس کنویں کے نام سے اس کی نسبت معروف تھی بدر۔ وہ صحابہ جب وہاں گئے تو دیکھا کہ 2 عورتیں آپس میں بیٹھی بات چیت کر رہی۔ دوسری عورت کہہ رہی ہے میرے پیسے دے، وہ کہتی میں تیرے پیسے تب دوں گی 2 دن بعد ابو سفیان کا قافلہ یہاں آئے گا تو میں تمہیں پیسے دے دوں۔ صحابہ نے ان کی بات سنی اور جا کر حضور کو بتا دیا کہ حضور 2 دن بعد ابو سفیان کا قافلہ بدر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے صحابہ موجود ہو سکے آپ لے کے نکل گئے، ورنہ صحابہ کی تعداد زیادہ تھی، لیکن مقصد یہ تھا کہ لڑائی تھوڑی ہوگی، ایک تجارت کا مال ہے وہ ہم حاصل کر کے آ جائیں۔ 313 314 15 کی روایت بھی ہے، لیکن 313 صحابہ کرام مدینہ المنورہ سے نکل پڑے جہاد کے لیے، اس مال تجارت کو حاصل کرنے کے لیے۔ رستے میں مقام روحہ پر ایک کنواں ہے، وہ اب بھی موجود ہے، اس کا پانی الحمدللہ ہم نے پیا وہاں۔ صحابہ نے روحہ پہ ٹھہر گئے، روحہ کنویں کے پاس ٹھہر کے آپ نے جو چھوٹے صحابہ تھے ان کو واپس کر دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، ادھر سے ابو سفیان کا قافلہ بدر تک پہنچ گئے۔ ابو سفیان بہت تیز ترار، بہت ذہین قسم کے آدمی، وہ ہوا کو چیک کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ کہیں مسلمان ہمارے قافلے کے خلاف میدان میں نہ آ جائیں۔ دیکھو ان کی تیزی اور ذہانت کا اندازہ کرو کہ جب وہ بدر میں آئے نا
تو وہاں جو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں ان سے کہنے لگے کہ تم نے یہاں کسی کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا 2 بندے آئے تھے، اونٹ پہ بیٹھے، پانی پیا اور نکل گئے۔ کہتے کہاں بیٹھے تھے؟ کہتے یہاں بیٹھے۔ اس نے وہاں دیکھا کہ اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی، اس نے اس مینگنی کو توڑا، اس میں سے کھجور کی گٹھلی نکلی۔ کھجور کی گٹھلی دیکھ کے کہنے لگا یہ بتاتی ہے کہ یہاں مدینے والے آئے، یہاں مدینے والے آئے، اندازہ کرو۔ انہوں نے اپنے لشکر کو گھمایا وہیں سے۔ ادھر اللہ قرآن اتار رہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ فرمایا اب یہ قرآن ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں، انہوں نے اپنے قافلے کو یوں گھمایا، رستہ گھمایا، اور زمزم غفاری کو بھیجا کہ جاؤ جا کے مکہ المکرمہ میں اعلان کر دو کہ اے مکے والو اپنا قافلہ سنبھالو، مسلمان رستے میں رکاوٹ بن گئے۔ ادھر مکہ المکرمہ میں ساری صورتحال آپ کو ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں۔ مکہ المکرمہ میں عاتقہ بنت عبد المطلب حضور کی پھوپھی کو خواب آیا۔ خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک آدمی ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں اور مکے کے غداروں چلو 3 دن تک اپنی قتل گاہ میں پہنچو۔ پھر وہ آ کے مکہ المکرمہ کے صحن میں اعلان کرتے ہیں، پھر وہ پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کرتے ہیں، ایک پتھر پہاڑ سے نیچے گرتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں اور وہ سارے قریشیوں کے گھروں میں اس کے ٹکڑے پہنچ جاتے ہیں۔ عاتقہ بنت عبد المطلب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جا کے کہنے لگی عباس مجھے خواب یہ بتاتا ہے کہ تیری قوم پہ مصیبت آنے والی، لیکن کسی کو بتانا نہیں۔ حضرت عباس ولید بن عتبہ ان کے دوست تھے، ولید بن عتبہ کو بتایا، ولید بن عتبہ نے عتبہ شیبہ کو بتایا، عتبہ شیبہ نے ابو جہل کو بتا دیا، پورے مکے میں خبر پھیل گئی۔ اور جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے نا، بات بتاتے ہیں کہتے آگے نہ بتانا، وہ ایسے ہی وہ بات پورے مکے میں پھیل گئی۔ حضرت عباس بیت اللہ کا یوں طواف کر رہے ہیں، ابو جہل سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے، ابو جہل نے تانا مارا، کہنے لگا عباس بڑی بات ہے، اب تو پتہ چلا تمہارے خاندان کی عورتیں بھی نبی ہو گئیں۔ عاتقہ بنت عبد المطلب خواب سنا رہی، پتہ چلے اب تو تمہاری عورتیں بھی نبی بن گئیں۔ ابھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ زمزم غفاری بیت اللہ کے صحن میں داخل ہو گیا، اس نے اونٹ کی کوہان کاٹی ہوئی تھی اور اپنے کپڑے پھاڑ دیے تھے، یہ عربوں کے ہاں نشانی ہوتی تھی کہ خطرہ حملہ۔ کہنے لگا لوگوں اپنا مدینے سے تمہارا قافلہ رستے میں لٹ گئے، نکلو جتنا جلد ہو سکتے ہو۔ اب فوراً ذہن گیا اس طرف کہ عاتقہ بنت عبد المطلب کا خواب سچا لگتا ہے، لیکن جب بدقسمتی مقدر میں آ چکی ہو، سارا کچھ دکھنے کے بعد بھی ابو جہل نے کہا اپنے خواب اپنے پاس رکھو، دیکھنا ہم ان کو ناک کے چنے چبوائیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ جہاد کیسے ہوتا ہے، لڑائی کیسے ہوتی۔ یہ ادھر سے قافلہ لے کے نکل، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ آپ نے صحابہ کو ایک جگہ پہ روک کے کہا بھائی دیکھو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ قافلہ جس کو لینے کے لیے ہم جا رہے تھے، ابو سفیان کا وہ قافلہ تو نکل چکا ہے، اب مکہ المکرمہ سے قریش کا قافلہ آ رہا ہے، اب لڑائی ہوگی ظاہر سی بات۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، جو میں نے آیت پڑھی کہ تم تو یہ چاہتے تھے کہ تمہارے ہاتھ میں وہ قافلہ لگے جس کے پاس مال و دولت ہے، لیکن اللہ یہ چاہتے تھے کہ تمہارے ہاتھ میں وہ قافلہ لگے جو تلواریں لے کے آئے، تاکہ حق واضح ہو جائے اور باطل بھی واضح ہو جائے۔ تم تو یہ چاہتے، آج حق کی فتح، اس لیے اللہ نے بدر کو یوم الفرقان کہا، یہ حق اور باطل میں جدا کرنے والا یوم الفرقان۔
آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، وقت کی قلت ہے، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، اشیروا علیہ، صحابہ مجھے رائے دو اب کیا کرنا چاہیے، کیونکہ سامان 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 تلواریں اور کوئی تھوڑا بہت سامان صحابہ کے پاس تھا، باقی ہے ہی نہیں تھا، لڑنے کے لیے تو گئے نہیں تھے، مشورہ دو بھائی کیا کریں۔ سب نے مشورہ دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے تقریر کی، حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، حضرت علی کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا نہیں کوئی اور بھی دے۔ مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، کہنے لگے، انہوں نے جو رائے دی نا، کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ آگے بڑھیں، آپ جہاد کریں، امضی لما اراک اللہ، بخاری سنا رہا ہوں، اے نبی جی آپ آگے بڑھیں، آپ چلیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کریں گے، جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ہم تو یہ کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے جب لڑائی ہوئی نا، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہم تو منو سلوا کھانے والے ہیں، آپ جانے آپ کا رب جانے، ہم لڑنے والی تھوڑی ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم لڑنے والے، آپ چلے، آپ بہت خوش ہوئے، لیکن آپ نے پھر فرمایا کہ کوئی اور مشورہ دو۔ سعد بن معاذ انصاری صحابی تھے، سمجھ گئے، کہنے لگے لگتا ہے حضور انصار کی رائے لینا چاہتے ہیں، کیونکہ انصار سے یہ وعدہ ہوا تھا کہ انصاری صحابہ مدینے میں رہتے ہوئے تو آپ کا دفاع کریں گے، مدینے سے باہر دفاع نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں سعد تم رائے دو۔ حضرت سعد کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے محبوب ہم آپ پر ایمان لائے، قد آمنا بک وصدقناک وشہدنا انما جئت بہ هو الحق، اے اللہ کے نبی ہم آپ کی گواہی دیتے ہیں آپ سچے ہیں، جو آپ لے کے آئے وہ سچ ہے، فامض لما اراک اللہ سل حبال من شئت وقطع حبال من شئت سالم من شئت عاد من شئت خذ من اموالنا ما شئت وَأَعْتِنَا مَا شِئْتَ، اے اللہ کے نبی آپ کی جس سے صلح اس سے ہماری صلح، جس سے آپ کی لڑائی اس سے ہماری لڑائی، آپ لڑیں گے ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ سمندر میں کود جائیں گے ہم آپ کے ساتھ سمندر میں کود جائیں گے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اے نبی جی ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے، ہم دائیں بائیں لڑیں گے، ہم ایسا لڑیں گے کہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں گے، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، کیا بات ہے سعد بن معاذ کی۔ آپ نے فرمایا اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو اب بدر کے میدان میں چلو۔ بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 12 رمضان تھی، بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ ادھر ابو جہل کو پتہ چل گیا کہ ابو سفیان کا قافلہ خیر و خیریت سے واپس مکہ پہنچ گئے، لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واپس آ جاؤ۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں ہم بدر میں شراب پیئیں گے، ہم ناچ گانا کریں گے، ہم عورتوں کو لے کے جائیں گے، ہم 3 دن تک بدر میں رہیں گے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ مکے والوں کا کتنا روب ہے۔ دیکھو موقع بھی مل گیا، لیکن میں وہ بات وہی آ گئی نا کہ اللہ نے مروانا تھا، بدبختی ازل سے مقدر میں آ چکی تھی، موقع تھا واپس نہیں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچے ہیں، ادھر سے ابو جہل کا قافلہ بدر کے میدان میں پہنچ گیا اور یوں آمنے سامنے صفیں بنی۔ ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے رہے، اللہ کی غیبی نصرت کا مظاہرہ یہاں ہوا کہ وہ میدان جا کے دیکھنے والے، اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے، اللہ آپ سب کو بدر کا میدان دکھائے۔ اس بدر کے میدان میں کھڑے ہو کے یہ سارا واقعہ
واقعہ مختصر انداز میں سوچنا کہ جب بدر کے میدان میں اللہ کے محبوب پہنچے ہیں، وہ جگہ جو آپ نے چنی وہ جگہ ریتلی تھی، ریت والی تھی، پاؤں وہاں ٹھہرتے نہیں تھے۔ سامنے کافروں نے جو جگہ چنی بہترین سخت جگہ تھی، پانی ان کے پاس تھا۔ اللہ نے رات کے وقت آسمانوں سے بارش برسائی۔ اس بارش کا تذکرہ بھی اللہ قرآن میں کرتے ہیں، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، بارش برسی۔ اللہ نے کیا کیا؟ وہ ریت والی جگہ کو اللہ نے سخت کر دیا، ان کی سخت جگہ کو اللہ نے نرم کر دی۔ رات کے وقت آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور دعا دیکھیں کیسی ہے، کہہ رہے ہیں اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے کامیاب کرے گا، یا اللہ یہ صحابہ کی جماعت تیرے سامنے لے کے آیا ہوں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد بعدہا ابدا، اللہ اگر یہ صحابہ کی جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پہ تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے۔ یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، آج تک کسی نبی نے کسی اپنی امت کو یہ ٹائٹل نہیں دیا۔ وہ ٹائٹل کیا ہے؟ رسول اللہ کی زبان مبارک سے، یا اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے۔ یہ بخاری میں ہے، تیرا نام لینے والا نہیں رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے دوستوں کہ اس روئے زمین پر دین کے وجود میں آنے کا ذریعہ میرے محبوب کی جماعت ہے، میرے محبوب کے صحابہ ہیں، کہ جن کی وجہ سے اللہ نے یہ کہ نبی نے بشارت دی ہے، اور دعا میں کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر یہ جماعت ختم ہو گئی تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے۔ کیسی دعا تھی؟ دعا مانگتے مانگتے آپ کی چادر کندھے سے نیچے گر گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چادر پھر کندھے پہ دی اور فرمایا اللہ کے نبی بس کیجئے، اللہ انشاءاللہ آپ کی مدد ضرور فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد اس جگہ پہ جہاں آپ نے بیٹھ کے ساری رات دعا کی، اس جگہ ابھی مسجد بنی ہوئی، اس جگہ کو مسجد عریش کہتے ہیں۔ عریش عربی میں خیمے کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا۔ آپ خیمے سے باہر نکلے، رات کے وقت آپ نے صحابہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا ابو جہل یہاں مرے گا، امیہ یہاں مرے گا، عتبہ یہاں گرا ہوگا، شیبہ یہاں پڑا ہوگا۔ آپ نے رات کے وقت ہی میدان میں اکیلے بندے کی جگہ دکھائی۔ صبح کے وقت صفیں بنائی صحابہ کی۔ آپ نے فرمایا بھئی تیار ہو جاؤ، جبرائیل آ چکے ہیں، اپنے گھوڑے کی لغام تھامے ہوئے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ۔ حضرت سعد کہنے لگے اللہ کے محبوب آپ خیمے کے اندر ٹھہر جائیں، آپ کو باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لڑیں گے، اگر تو ہم لڑتے ہوئے فتح یاب ہو گئے تو انشاءاللہ آپ سے ملیں گے، لیکن اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو آپ کو ہمارے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مدینے واپس چلے جانا، آپ کی محبت کرنے والے مدینے میں بھی بہت ہیں، آپ کو کچھ نہ ہو، آپ اپنی حفاظت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو نا صحابہ کی یوں صفیں بنا رہے۔ ایک صحابی کا پیٹ ذرا باہر، جسم سے باہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، آپ نے نیزہ لگا کے نا ان کے یہاں پیٹ پہ، آپ نے فرمایا بھائی اس کو بھی پیچھے کرو، صف کے برابر کرو۔ یہ دل لگی کی آپ نے، اس کو بھی صف کے برابر کرو۔ آپ نے صفیں بنائے۔ یہ جو صحابی تھے جن کو آپ نے یہ فرمایا کہ اپنا پیٹ برابر کرو، صف کے برابر کرو، یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری وقت میں جب آپ نے فرمایا کہ کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہے تو بدلہ لے لو، یہ صحابی گئے کہنے لگے حضور میں نے آپ سے ایک بدلہ لینا ہے کہ جب میں صف میں تھا آپ نے میرے پیٹ کا مذاق اڑایا، مجھے برا لگا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بدلہ لے لو۔ کہنے لگے اللہ کے محبوب ایسے نہیں، میرا پیٹ اس وقت ظاہر تھا، آپ اپنے جسم سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر سے کپڑا ہٹایا، یہ صحابی آگے بڑھے اور آپ کے جسم اطہر کے بوسے لے کے کہنے لگے حضور میرا بدلہ پورا ہو گیا۔
مجھے تو بہانہ چاہیے تھا آپ کے جسم کا بوسہ لینے کا، اب اللہ نے مجھے بوسہ لینے کا موقع دیا۔ یوں جب صفیں بن گئی نا صحابہ کی، اب لڑائی ہونے لگی۔ میدان میں ترتیب یہ تھی کہ مبارزت کا، ادھر سے نکلتے ادھر سے نکلتے، یوں آپس میں آمنا سامنا ہوتا۔ ادھر سے سب سے پہلے آنے والا عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ کا بھائی شیبہ، تینوں بڑے دلیر، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، تینوں مقابلے میں۔ ہے کوئی ہم سے لڑنے والا؟ آپ نے فرمایا عوف بن حارث اٹھو، معوذ بن حارث اٹھو، عبداللہ بن رواحہ اٹھو، مقابلے میں آؤ۔ یہ اپنا چہرہ ڈھانپ کے جب سامنے آئے نا، عتبہ کہنے لگا من انتم، تم کون ہو؟ میں معوذ، میں عوف، میں عبداللہ بن رواحہ۔ کہنے لگے مالی بکم من حاجہ، ہمیں تم سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا انصار سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، تم ہمارے برابر کے نہیں ہو، ہمارے برابر کے لوگ لاؤ، قریشی لاؤ، ہم تم سے نہیں لڑنا چاہتے، قریش والے آئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا علی، اے علی المرتضی رضی اللہ عنہ، شیر خدا آپ اٹھئے۔ قم یا حمزہ، اے میرے چچا جان حمزہ آپ اٹھئے۔ حضرت حمزہ اٹھائے۔ قم یا عبیدہ بن الحارث، حارث میرے نبی کے چچا ہیں، قم یا عبیدہ بن الحارث، اے عبیدہ بن حارث اٹھئے۔ تینوں میرے نبی کے گھرانے کے افراد، یہ آگے کیا۔ عتبہ نے کہا کون؟ علی، انا اسد اللہ و اسد رسولی، میں اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہوں۔ کون ہو؟ میں حمزہ ہوں، میں اللہ کے محبوب کا چچا ہوں۔ تم کون ہو؟ میں عبیدہ بن الحارث۔ کہنے لگا ہاں اب مقابلے کا مزہ ہے۔ دیکھو عرب لڑتے تھے، غیرت مند تھے، کمزور کو نہیں لڑتے تھے، طاقتور سے مقابلہ کرتے۔ ہمارے نہیں، گالیاں دیتے رہتے ہیں، مارتے اس کو ہیں جو غریب آدمی ہو، ریڑی والا، مانگنے والا، محلے میں پھرنے والا۔ کسی طاقتور سے لڑائی ہو جائے نا، کہتے چل یار صلح کر لیتے ہیں۔ پتہ غیرت مند آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ لڑتا ہی نہیں، یا لڑتے تو ہم پلہ سے لڑتے ہیں۔ مقابلے میں آؤ، ہم مقابلے والوں سے، قریشیوں سے لڑیں۔ آمنا سامنا ہوا تو اب ظاہر سی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ عمر میں چھوٹے تھے، حضرت حمزہ ان سے بڑے تھے، عبیدہ بن الحارث ان سے بڑے تھے، عمر کے اعتبار سے آمنا سامنا ہوا۔ عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ حضرت علی کے سامنے آئے، ولید بن عتبہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نعرہ تکبیر پڑھتے ہوئے پہلی ضرب لگائی، ولید بن عتبہ کا سر ہو گیا۔ حضرت حمزہ کے سامنے شیبہ بن ربیعہ آیا، آپ نے پہلا وار کیا، شیبہ کا کام تمام ہو گیا۔ عبیدہ بن حارث عتبہ بن ربیعہ کے سامنے آئے، عتبہ چونکہ بڑا دلیر تھا، عبیدہ عمر میں کافی زیادہ ہو چکے تھے، حضرت آپس میں لڑتے رہے، برابری کی سطح پہ عبیدہ بھی زخمی ہو رہے ہیں، ادھر سے عتبہ بھی زخمی ہو رہے ہیں، ادھر سے حضرت علی اور حضرت حمزہ اس کو قتل کر کے فارغ ہوئے اور نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے پلٹے اور عتبہ بن ربیعہ پہ وار کیا، عتبہ کو بھی جہنم رسید کر دی۔ یوں جب میدان بدر میں پہلی فتح اللہ کے محبوب کے لشکر کو ملی، انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ ایک ایک لڑنے والے نہیں ہیں، ان پہ اکٹھے حملہ کرو، اکٹھا مقابلہ کرو۔ اکٹھی آپس میں مڈبھیڑ ہوئی، لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا لڑو اب اللہ کا نام لے کر۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں یوں تلوار چلا رہا ہوں، اور یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، گھبرانے کی، سورہ انفال میں فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں مدد کا انتظار ہے تو میں 1000 فرشتہ مدد کے لیے اتار رہا ہوں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا میں 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں، پھر فرمایا بخمسۃ آلاف، 5000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ 5000 فرشتے، فرشتہ تو ایک ہی الٹانے کے لیے کافی،
5000 फरिश्तों की या अल्लाह क्या ज़रूरत है? फरमाया इस लिए कि ताकि तुम साबित कदम रहो, दुश्मनों पे रोब तारी हो जाए, इसलिए मैंने। और ये बदर की खुसूसियत है, याद रखना, आज तक किसी जंग में फरिश्ते लड़े नहीं हैं सिवाय बदर के। बदर में फरिश्ते लड़े हैं और अल्लाह ने बाकायदा लड़ने का हुक्म दिया है, फज़रिबू फ़ौक़ल आनाक, तो कि तुम गर्दनों पे मारना। जब बात में सहाबा कहते हैं हमने कैदी उठाए, मक़तूलीन उठाए, तो हमें वाज़े पता चलता था कि ये फरिश्तों के कत्ल किए हुए हैं, ये मुसलमानों के कत्ल किए हुए। एक सहाबी कह रहे हैं मैं ऐसे जा रहा हूँ, इधर से मैं अभी तलवार घुमाने वाला था, घुमाई नहीं, और मेरे सामने काफिर है, मैं यूँ तलवार मारने लगा, उसकी गर्दन पहले ही उतर गई। मैंने आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, आपने फरमाया उसकी गर्दन तो फरिश्ते ने उतारी। एक सहाबी कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ, मेरे दाएं मेरे बाएं इमामे, सुर्ख इमामे पहने हुए, और वो कह रहे हैं अक़दिम हैज़ूम, ए हैज़ूम घोड़े तू आगे बढ़। कहते मैंने आके अल्लाह के महबूब से पूछा, ए अल्लाह के नबी हैज़ूम कौन है? आपने फरमाया तेरे दाएं बाएं जिब्राइल और मिकाईल थे, जिन घोड़ों पे वो सवार थे वो हैज़ूम, उन्हीं के घोड़ों का नाम। हज़रत अब्बास अल्लाह के महबूब के चचा, हज़रत अब्बास माशाल्लाह बहुत बड़ा कद, बदर के मैदान में मुशरिकीन मक्का की तरफ से आए। एक छोटे से कद के सहाबी अबुल युसर अल्लाह के महबूब के चचा अब्बास को गिरफ्तार करके ला रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हज़रत अब्बास कह रहे हैं अल्लाह के नबी, ये छोटे कद के सहाबी ये मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, मुझे कोई ताकतवर आदमी गिरफ्तार करे, इन्होंने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। वो सहाबी कह रहे हैं अल्लाह की कसम अल्लाह के नबी मैंने इन्हें गिरफ्तार किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे चचा सही कह रहे हैं, तू इनको नहीं पकड़ सकता, इनको तेरे साथ फरिश्ते पकड़ के लाए, फरिश्ते तेरे साथ पकड़ के लाए। एक सहाबी अपने भतीजे से कह रहे हैं बेटा अगर आज मेरी नज़र होती, मेरी आँखों की बेनाई ना होती, मैं तेरा हाथ पकड़ के तुम्हें बदर के मैदान में ले जाता, तुम्हें वो पहाड़ी दिखाता जहाँ मैंने अपनी आँखों से फरिश्ते उतरते हुए देखे, मैंने अपनी आँखों से उतरते हुए देखे। यूं अल्लाह की नुसरतें सहाबा ने अपनी आंखों से देखी। एक अजब वाक़या बदर के मैदान में ये पेश आया, अबू जहल अबुल हकम वो भी मैदान जिहाद में लड़ रहे। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब बनाई हुई थी, उसके मुकाबले में उसी के मुवाफिक लड़ाई हो रही। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ एक घोड़े पे बैठे हुए, आपके दाएं आपके बाएं दो छोटे सहाबी मुआज़ बिन हारिस, मुअव्विज़ बिन हारिस। अच्छा ये भी एक तारीख़ी बात है, याद कर लो। अफ़रा इतना खूबसूरत नाम है और इस औरत का मकाम ऐसा है, मेरी नज़र में तारीख़ में शायद ऐसी औरत नहीं आई। अफ़रा ये वाहिद सहाबिया औरत है कि जिसके 7 बेटे मैदान बदर में शरीक थे, 7 बेटे, मुआज़ बिन अफ़रा, मुअव्विज़ बिन अफ़रा, औफ बिन अफ़रा, इयास बिन अफ़रा, आमिर बिन अफ़रा, खालिद बिन अफ़रा, ये 7 के 7 आपके बच्चे मैदान जिहाद में बदर के मैदान में शरीक। मुआज़ और मुअव्विज़ दोनों तरफ कहते अब्दुर्रहमान कह रहे मेरे दिल में आया ये उन्हीं के बेटे हैं, अफ़रा के बेटे दोनों। कहते मेरे दिल में आया कि यार ये छोटे से बच्चे मेरे दाएं बाएं, काश कोई ताकतवर आदमी मेरे साथ होता, यहाँ कोई किसी ने दाएं से हमला किया तो मैं गया, बाएं से किया तो गया। कहते थोड़ी देर तक वो बच्चे मुझसे कहने लगे, मुआज़ बोले कि आप अबू जहल को जानते हैं? उन्होंने कहा बेटा आपने अबू जहल से क्या लेने? कहते मुझे पता चले कि वो बेईमान अल्लाह के महबूब की शान में गुस्ताखी करते, मैं आज उसको कत्ल करके जाऊं। कहते बाएं तरफ से आवाज़ आई कि आपने अबू जहल को देखा है? मैंने कहा बेटा तूने क्या लेने? कहते आज मैंने अबू जहल को नहीं छोड़ना।
کہتے پھر میں نے توبہ کی کہ یار میں تو ان کو چھوٹے سمجھ رہا تھا، یہ تو بڑے مگرمچھ کو ہاتھ ڈال رہے ہیں، بڑے آدمی کو پکڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ دیکھو وہ سامنے ابو جہل آ گئے، یہ دونوں اس پہ ایسے پلٹے جیسے ایک شکرا کبوتر کو پکڑتے شیر کی طرح اس پہ جھپٹے اور ابو جہل پہ وار کیا، اس کی سواری کی ٹانگ کاٹی، ابو جہل نیچے گرا، یہ دونوں بچے اس کے ساتھ لڑتے رہے، لڑتے لڑتے انہوں نے ابو جہل کو اتنا کر دیا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ ادھر سے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ ابھی اسلام نہیں لائے، بعد میں اسلام لائے۔ اکرمہ بن ابی جہل نے اپنے ابا کو بچانے کے لیے پلٹ کے حملہ کیا، معوذ بن افرا کے کندھے پہ لگا، کندھا یوں لٹک گیا۔ اب کندھا لٹک گیا، بندہ کہتا ہے بس معافی ہو گئی، جان چھوٹ گئی۔ انہوں نے کندھا اپنا بازو گھٹنے میں لیا اور یوں کھینچا اور بازو کو پھینک کے کہنے لگے لے تو میرے لیے اللہ کے راستے میں ایسے رکاوٹ بنا ہوئے، پرے ہٹ۔ یہ کن کے جذبات سنا رہا ہوں؟ میرا خیال پاکستان میں اس طرح کا بیان نہیں کرنا چاہیے، اتنا جذباتی بیان یہ تو فلسطین والوں کو سنانا چاہیے، کیونکہ جس میں اللہ کے راستے میں اتنی قربانیاں، ہم تو سٹیٹس لگا سکتے ہیں کہ ہم فلسطین کے حق میں بیان دیتے ہیں، ہم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، یا اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے 2-3 باتیں کر سکتے ہیں بس۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بڑے تھے، جن کی کارگزاریاں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ شاید آج بھی ہم میں ایمانی غیرت جوش مارے، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے بڑے کیا تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنا بازو کھینچ کے یوں دے مارا، لے پرے ہٹ تو میرے لیے رکاوٹ بن رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود جاؤ، جا کے ابو جہل کا کام تمام کرو۔ عبداللہ بن مسعود گئے، جب اس کے ابو جہل کے سینے پہ چڑھے نا، ابو جہل کہنے لگا میری گردن کاٹتے ہوئے ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے سردار کا سر پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بڑا فرعون تھا میری امت کا فرعون، اور وہ کیا کہ فرعون نے پانی میں ڈوبتے ہوئے کہا تھا یا اللہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور یہ مر رہے اور بے ایمان کہہ رہے میری گردن نیچے سے کاٹو، میرا سر بڑا نظر آئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے میرا پیغام دے دینا کہ اے اللہ کے نبی، اے محمد بن عبداللہ، یہ تو میں اپنے الفاظ میں مہذب سے کہہ رہا ہوں، اس نے پتہ نہیں کیا کہا ہوگا، کہ جا کے ان سے کہنا میرے دل میں آپ کی نفرت پہلے سے زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اچھا یہ بھی اللہ کے نبی کا چناؤ تھا، اللہ کے محبوب نے چنا کس کو؟ عبداللہ بن مسعود کو۔ کیوں چنا سارے صحابہ میں سے کہ تم جاؤ؟ اس لیے کہ آپ ایک دفعہ رات کو جنوں سے ملاقات کے لیے گئے نا لیلۃ الجن میں، آپ نے فرمایا آج میرے ساتھ وہ جائے جس کے دل میں تکبر نہ ہو۔ عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے دل میں آج تک تکبر نہیں آیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں اپنے بارے میں کوئی یہ کتنی بڑی بات ہے کھڑے ہو کے؟ آپ نے فرمایا ہاں عبداللہ بن مسعود جائے، آپ ساتھ آ کے گئے۔ اب یہاں بھی آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود جائے، یہ بتانے کے لیے کہ اے لوگوں وقت کے متکبر پر، وقت کے سب سے بڑے غرور کرنے والے پر ایک عاجز سے آدمی کو چڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن کاٹنے کے لیے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کا کام بھی تمام کیا۔ وقت میرے دوستو ہو چکا، اسی بدر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنا دی، اتنی شان سے صحابہ لڑے۔ اگلا قصہ انشاءاللہ بقیہ جمعے میں، چونکہ ہمارا سیرت مصطفیٰ تفصیل سے چلتا ہوا آ رہا ہے، وقت ختم ہو گیا اس لیے میں نے یہاں روک دیا۔ ایک فضیلت بدر والوں کی بتاتا چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین آئے اور آ کے کہنے لگے اے اللہ کے
کے نبی بدر والے صحابہ تمہارے اندر کیسے ہیں؟ کیف اہل بدر فیکم، بخاری میں ہے، اے اللہ کے نبی آپ بدری صحابہ کو کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم یہ سمجھتے ہیں جو صحابہ بدر میں لڑے وہ سارے صحابہ سے افضل ہیں۔ جبرائیل امین نے فرمایا اللہ کے محبوب جس طرح سارے صحابہ میں بدر والے صحابہ نمایاں ہیں، اسی طرح آسمانوں پہ وہ فرشتے سارے فرشتوں سے نمایاں ہیں جو بدر میں آئے تھے۔ جو فرشتے بدر میں آئے تھے وہ سارے فرشتوں سے نمایاں ہیں۔ پھر آپ نے ایک ٹائٹل دیا، آپ نے فرمایا اے بدر والو تم آج کے بعد جو مرضی کرو، اللہ نے تمہارے اوپر جنت واجب کر دی۔ اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ یہ سنہرا ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جمعے کی نماز کی سنتوں کے بعد انشاءاللہ نکاح ہوگا، آپ سب حضرات کو نکاح کی دعوت ہے، تشریف رکھیں، جلدی انشاءاللہ فراغت ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔